علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ علم لدنی ہم عام مسلمانوں کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ ایک تو یہ تو کہ بہت خوبصورت ٹاپک آج آپ نے انتخاب کیا ہے سر۔ جس طرح علامہ صاحب نے علم لدنی کی تعریف کی جی کہ لدن کا معنی جو ہے وہ قرب کے ہے، نزدیک کے ہے، جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ علم عطا فرماتا ہے جس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ صحیح، تو ظاہر ہے جو اللہ کے قریب ہوگا اس کو یہ علم حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ علم حاصل ہوتا کیسے ہے، ہاں، کیسے قریب ہو جائیں اس کے؟ کیسے قریب ہو جائیں، اس کے لیے چونکہ پہلے بھی یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ چونکہ ایک ہے وحی اور ایک ہے الہام۔ ٹھیک ہے۔ وحی کا جو تعلق ہے وہ چونکہ انبیاء کی ذات کے ساتھ ہے، اور الہام اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس پہ کرتا ہے کہ جو اس کے قریب ہونا چاہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ان لوگوں کے اوپر ہے تو انعام یافتہ لوگوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کا دروازہ کھول دیتا ہے انسان پر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ علم دو قسم کا ہے، ایک علم ظاہری ہے اور ایک علم باطن ہے۔ صحیح۔ جس طرح بہت سارے جو ائمہ ہیں اور محدثین ہیں، صوفیاء ہیں، انہوں نے علم کی جو اقسام بیان کی، کسی نے کہا کہ علم قصبی ہے، علم وہبی ہے، ٹھیک ہے۔ علم لدنی ہے، جی۔ علم حضوری ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو علم دو قسم کا، ایک علم نبوت ہے اور دوسرا ہے نور نبوت۔ ٹھیک ہے۔ اس کو بھی صوفیاء نے بیان کیا۔ اگر قرآن کی آیت کو دیکھیں تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ٹھیک۔ تو ایک علم نبوت ہے۔ علم نبوت جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جس طرح ہم تفسیر کا علم حاصل کرتے ہیں، حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، فقہ کا علم حاصل کرتے ہیں، جو قصبی علم ہے۔ جو قصبی علم ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جو نور نبوت ہے ہاں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے عطا کرتا ہے، اور وہ جو درمیان میں راستہ اور واسطہ ہے وہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کے ذریعے سے نبیوں کے آگے تین آپ نے تذکرہ فرمایا ہے، نبیوں کے بعد جی نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، جی تو ان کی صحبت جو ہے، شہید تو چلے گئے ہیں، باقی دو تو ہیں نا، جی ہیں، تو ان کی صحبت بھی اس سلسلے میں کام آتی ہے۔ دیکھیں بغیر صحبت کے یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ ایک ظاہری علم ہوتا ہے، ظاہر ہے جب تک اس کو پریکٹیکل شیپ کے اندر نہ ڈالیں تو وہ علم فائدہ نہیں دیتا ہے۔ تو ظاہری علم کے ساتھ جو صوفیاء کا طریق ہے، جو عرفاء کا طریق ہے، وہ یہی ہے، ان کی صحبت ہے۔ مولانا روم نے یہاں پہ ایک بڑا مزے کا نقطہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں حلیلہ اور یہ کریلا یہ دونوں بہت کڑوے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ کاند کے مرتبان میں یہ مٹھائی بن جاتی ہے اور ایسی لب دوز اور میٹھی ہوتی ہے کہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک مثال دیتے ہیں گدھے کی، کہ گدھا مر گیا تو وہ نمک والی جگہ تھی، اس کی کان میں وہ دفن ہو گیا تو کچھ عرصے کے بعد وہ نمک بن گیا، تو اسی سے کہتے ہیں کہ جی یہ ضرب المثل بن گیا ہے کہ ہر کے در کانے نمک رفت نمک شد۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کی صحبت سے دل کو ایسی پاکیزگی ملتی ہے کہ اس میں بھی وہ جو الہام کے معاملات ہیں وہ صلاحیت اس میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اس میں اگر ہم مولانا روم کی بات کریں، جس طرح آپ فرما رہے ہیں، علامہ اقبال علیہ رحمت کی بات کریں، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ علم را برتن زنی مارے بود، ایسے علم را برتن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یار بود، ایسے ہی ہے۔ ایک جو علم ہے وہ ہے آپ کے تن پر جو ہے نا استاد مارتا ہے، اور اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک جو عارف ہے، جو صوفی ہے، وہ علم کو آپ کے من پر مارتا ہے، بالکل ایسے تو پھر آپ کے من پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جو دل پاک ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ جی۔